اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم ناشکری کرنے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ مثال سورۃ النحل کی آیت نمبر 114 میں آئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی مطمئن تھی، اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ مثال سورۃ النحل میں آئی ہے۔ اس مثال سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے بہت سے انعامات کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور نعمتوں میں ہر طرح کی نعمتوں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی صورت، جس میں کھانے پینے کی نعمتوں کے علاوہ آس پاس بکھری ہوئی نعمتیں، رہنے کے لیے گھروں کی نعمت، پھر اسی طرح گھروں کی مختلف قسمیں، جیسے مویشیوں کی کھالوں سے بنائے ہوئے گھر جن کو تم اپنے سفر اور قیام کے دوران ہلکا پاتے ہو، پھر مویشیوں کی اون، پشم، بالوں سے حاصل کردہ جو سامان بنتے ہیں، اسی طرح سائے فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں جو چھپنے کی جگہ بنائی، پھر اسی طرح مختلف طرح کے لباس کی بات کی گئی۔ تو سلسلہ انعام یعنی نعمتوں کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کو دھمکی بھی سنائی کہ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس کے اختتام میں آیت 109 میں فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون،
کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال ایسی بستی کے ساتھ بیان کی جن کو دنیا میں عذاب دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی. تو اللہ نے انہیں دوسروں کے لیے سبق اور عبرت بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کریں گے تو ان کا حال یہی ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی کوئی بھی آبادی، کوئی بھی علاقہ جب امن و اطمینان سے رہ رہا ہو، ان کے درمیان رزق کی فراوانی ہو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس کوئی ہدایت دینے والا بھی بھیج دے، جیسے مکہ والوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرے، اس انسان، اس پیغمبر کی بات کو مانے اور مزید نعمتیں حاصل کریں، دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا انکار کریں اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں، جیسا کہ اس کے اگلی آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ دونوں رویوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو نعمتوں پر شکر ادا کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے اور جو ناشکری کرے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ضرب کا لفظ مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اوریجن یہ ہے کہ یہ ضرب الدراہم سے ہے. یعنی دراہم پہلے زمانے میں لوگ سونے چاندی کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، یعنی لین دین میں سونا اور چاندی استعمال ہوتا. لیکن پھر کیا کیا لوگوں نے کہ اس کے اندر کھوٹ ڈالنی شروع کر دی. تو پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سکے بنائے گئے اور ان کے اوپر مہر لگا دی گئی، اسٹیمپ لگا دی گئی. تو اس کے لیے ضرب الدراہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تاکہ اس علامت یا وہ جو اسٹیمپ ہے یا جو مہر ہے اس کے اوپر لگی ہوئی، اس سے پہچان لیا جائے کہ اس سکے کی ویلیو کیا ہے، اور اس طرح دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا جائے. تو اس سے پھر یہ بات آتی ہے کہ کسی مثال کو بیان کرنے کے لیے کہ مثال کو اس طرح چسپاں کیا جائے، اس طرح مارا جائے، اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ دل و دماغ پر یعنی اسٹیمپ کی طرح راسخ ہو جائے یا اس کے اوپر اس کا ایک اثر رہ جائے، یعنی ایک طرح سے مہر لگ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کس طرح کہ وہ ذہن کے اندر ثبت ہو جائے. اور مثل کے معنی ہے ایک بات جو دوسری سے ملتی جلتی ہو، یعنی مثال وہ چیز جس کے ذریعے دوسری بات کا مطلب واضح کیا جا سکے. اور مثال یہاں کس بات کی بیان ہو رہی ہے؟ قریتن. قریہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جائیں. اسی طرح جمع ہونے والے لوگوں کو بھی قریہ کہا جاتا ہے. اور یہاں قریہ سے مراد اہل القریہ ہیں، بستی والے، کیونکہ بستی سے مراد بستی والے ہی اصل میں ہوتے ہیں. جیسے آتا نا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے پوچھ لیجئے، مراد کیا ہے؟ بستی والوں سے پوچھ لیجئے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ضربہ بیان کی ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. ماضی کا صیغہ عام طور پر اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ بات اگرچہ ماضی میں ہو چکی لیکن یہ آج بھی تمہارے حال پر منطبق ہوتی ہے، یعنی ایسا آئندہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی ماضی میں آ بھی چکا لیکن اب پھر آنے کو ہے اگر تم نے وہی روش اختیار کی. اور یہ بستی ہے کون سی؟ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص اور معین بستی نہیں تھی، یہ ہر اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے انکار اور ناشکری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا سامنا کیا. جیسے ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن بستیوں پر عذاب آیا وہ بستیاں بھی بہت اپنے تہذیب و تمدن میں بڑی شان و شوکت والی تھیں. قوم فرعون کو آپ دیکھیں، پھر اسی طرح قوم نوح
قوم صالح، قوم عاد اور سمود کی بستیاں، یہ ساری بستیاں وہ معمولی بستیاں نہیں تھیں، ان کے اندر بہت ترقی تھی، بہت نعمتیں تھیں اور بہت کچھ دنیاوی فائدے اللہ نے ان کے اندر رکھے تھے۔ قوم سبا کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی بستی کیسی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انکار کی پاداش میں ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اور بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد مکہ کی بستی ہے، جو ان آیات کے یعنی ان آیات کے نزول کے قریب ہی اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ لیکن راجح رائے یہی ہے کہ نکرہ کا لفظ استعمال ہوا قریتن، جس سے مراد کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے جو بھی اس طرح کا عمل کرے، یعنی ناشکری کا عمل کرے۔ کانت آمنتن مطمئنتن، وہ بہت امن والی مطمئن بستی تھی، یعنی اس بستی کے لوگوں کے اندر بڑا امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا۔ اور امن کا معنی ہوتا ہے نفس کے اندر اطمینان کا ہونا، کوئی قلق، بے چینی، بے سکونی نہ ہو، اندر کوئی خلجان نہ ہو۔ جیسے آتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے دلوں کو تسلی حاصل ہو۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر اطمینان ہو۔ اسی طرح نفس مطمئنہ کا لفظ بھی آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اطمینان کی اور امن کی زندگی گزار رہے تھے، جس میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، ہر طرح کا سکون تھا، کوئی بے چینی اور بے قراری نہیں تھی، کوئی چوری ڈاکے نہیں تھے، کوئی کسی کی عزتیں نہیں لوٹتا تھا، اور ہر طرف سے ان کو نعمتیں میسر تھیں، یعنی دشمنوں کے غالب آنے سے بھی سلامت تھے اور ویسے بھی ان کو فارغ البالی تھی، یعنی ہر طرح کی نعمت چونکہ موجود تھی تو ان کے اندر ایک اطمینان تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، ہمارے سفر بھی آسان ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مکہ کی بستی میں یا مکہ میں یعنی دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر حرم کو امن والا بنایا ہے، جس کا ذکر سورۃ القصص میں آتا ہے، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں ایک با امن حرم میں جگہ نہیں دی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے العنکبوت میں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے ایک امن والا حرم بنایا جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی باقی بستیوں کے اندر وہ امن نہیں ہے۔ سورۃ قریش میں آتا ہے وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا۔ تو اس امن اور اطمینان کے بعد، یعنی امن اوور آل بستی کے اندر اور اطمینان قلب، ان دونوں نعمتوں کے بعد یعنی باہر بھی امن اور اندر بھی امن چین، اور کیا تھا ان کے پاس، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس ان کا رزق بفراغت کھلا ہر طرف سے آتا تھا۔ رزق جو ہے وہ عطیہ ہوتا ہے، وہ بخشش ہوتی ہے، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر رزق اس کو کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح علم کو بھی رزق کہا گیا، محبت کو بھی رزق کہا گیا، مال و جاہ، یہ سب چیزیں رزق ہوتی ہیں۔ اور یہاں رزق سے مراد غذا ہے، یعنی ان کا رزق جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود تھی۔ رغدن، رغد کا لفظ جو ہے اور رغید، اس سے مراد ہوتا ہے پاکیزہ اور وسعت والی زندگی، عیش رغد و رغید۔ اور ارغد القوم کا مطلب ہے لوگوں کا راحت و آرام میں زندگی بسر کرنا۔ اور یہاں مراد کیا ہے، وسیع اور خوشگوار، یعنی رغد وہ رزق ہوتا ہے جو زیادہ بھی ہو اور خوشگوار بھی ہو۔ جیسے سورۃ البقرہ میں آتا نا، آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا،
دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، یعنی کھلا. اسی طرح ہر چیز جب وسعت سے ملتی ہے، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اس کی سپلائی بند نہیں ہوتی، اس کا حصول آسان ہوتا ہے، اس کا خریدنا، اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر من کل مکان، ہر طرف سے، چاروں طرف سے. ایک ہوتا ہے کہ لوکلی کوئی چیز پروڈیوس کی جائے، کوئی لوکل فیکٹری سے نکلے، یا لوکل زمین پر زراعت میں سے کوئی چیز کھانے پینے کی حاصل ہو. اور ایک ہوتا ہے کہ ہر طرح کی دنیا کے ہر خطے سے اور ہر علاقے سے نعمتیں، ہر طرح کے پھل اور کھانے پینے کی اور استعمال کی چیزیں آسانی سے میسر ہوں، یعنی آمد و رفت کے بھی ذرائع ہوں اور ساری نعمتیں خوب آتی ہوں. من کل مکان، اور یہ کثرت کے لیے استعمال ہوا کل کا لفظ جو ہے. اور اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو مکہ میں ہر طرف سے پھل آتے تھے. جتنے بھی لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے سارا سال سفر کرتے تھے، وہ اپنے پاس سے، یعنی اپنے ساتھ طرح طرح کی غذائیں اور طرح طرح کے پھل، یعنی یہ ہر دور میں ہوتا رہا، وہ لے کر آتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ہر طرح کی چیزیں، ہر قسم کے مسالہ جات، ہر طرح کے ڈرائی فروٹس، ہر طرح کی استعمال کی چیزیں، یو نیم اٹ. اب بھی یہی حال ہے، اور پہلے بھی یہی صورت حال تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دی تھی. جیسے سورۃ القصص میں آتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے انہیں ایک باامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کے لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، یعنی محبت کا رزق بھی ان کو دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، یعنی روحانی رزق بھی اور جسمانی بھی اور جذباتی بھی، یعنی ہر طرح کی نعمتیں ان کو نصیب ہوں. ان نعمتوں کو پا کر کرنا کیا چاہیے تھا انہیں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اللہ کا پیغام لے کر تو وہ ان کی پکار پہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں انہیں سخت قحط کا سامنا کرنا پڑا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا. رات کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کو چھپا لیتی ہے. کاشتکار کو بھی کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈالتا ہے. لیکن اصطلاح میں کفر کا معنی نعمت کی ناشکری کر کے اسے چھپانا ہے، اور اسی طرح کسی چیز کا انکار کر دینا، حق کو چھپانا، انکار کرنا. انعم جو ہے یہ نعمت کی جمع ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نعما کی جمع ہے، جس طرح بأسا کی جمع اب اس ہے، نعما کی انعم ہے. فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، نعمتوں کو چھپا دیا، نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا اس کی بھی پرواہ نہیں کی. پھر جو رسول آیا وہ قرآن لایا، اور اس کا جو وجود تھا ان کے درمیان ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا اور ان کی مخالفت شروع کر دی. سب سے عظیم نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی نعمت تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو ان کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمت کو کفر میں بدل دیا. جیسے سورۃ ابراہیم میں آتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر لا اتارا؟ تو وہ کیا تھا؟ وَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کھانے کی جگہ جوع اور امن کی جگہ خوف. فَأَذَاقَ، اذاقہ چکھایا، ذوق سے. ذوق تھوڑی چیز کو کھانے یا چکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
زیادہ چیز کھانی ہو تو اکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کے لیے ذوق کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اگرچہ لغوی اعتبار سے اس میں قلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کثرت کے معنی کی صلاحیت بھی موجود ہے. یعنی لغوی اعتبار سے قلیل چیز کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں تھوڑی سی بھی چکھ لی جائے نا تو ان کا ذائقہ جو ہے یا ان کا جو احساس ہے، جیسے کوئی کڑوی چیز یا کوئی کھٹی چیز یا مرچیں، جیسے اب مرچ آپ تھوڑی سی بھی کھا لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی دیر تک آپ کو چکھا ہی ہوتا ہے آپ نے اس کو، لیکن آپ کے اوپر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں یعنی دیر تک. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے اس کو بھوک کا لباس چکھا دیا. یعنی لباس تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہنی جاتی ہے. قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ تمہارے سطر ڈھانکے. یعنی لباس وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو پورے کا پورا چھپا لیتی. تو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے اوپر پردہ ڈال دے اس کو لباس کہتے ہیں. جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپتے ہیں. لیکن کس چیز کا لباس پہنا دیا ان کو؟ الجوع، بھوک کا. یعنی بھوک ان پہ مسلط کر دی، اوپر سے نیچے تک ان پہ چھا گئی. جیسے لباس اوپر سے نیچے تک انسان پہنتا ہے، ایسے ہی بھوک ان پر چھا گئی. ویسے تو بھوک پیٹ میں لگتی ہے نا، یعنی پیٹ خالی ہوتا ہے اور معدے کو تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ اس میں کھانا نہیں رہتا تو بھوک لگ جاتی ہے. لیکن یہ صرف معدے تک نہیں رہی، اللہ نے ان کو لباس پہنا دیا بھوک کا. یعنی ان کی صرف کھانے پینے کی کمی نہیں ہوئی بلکہ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی سے ختم ہو گئیں. اور نہ صرف یہ کہ بھوک بلکہ خوف بھی ان کے اندر آ گیا. یعنی خوف جو ہے یہ امن کی ضد ہے نا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے امن کو خوف سے بدل دیا. خوف، بندوں سے بھی خوف، چیزوں سے بھی خوف، جگہوں سے بھی خوف، ہر چیز سے خوف، ہر طرف خوف چھا گیا. اذاقہم اللہ، یعنی مزہ چکھا دیا اللہ نے ان کو. لباس یعنی اس چادر کا، اس پردے کا، اس پوری کیفیت کا جو اس نے ان کو ڈھانپ لیا تھا. کسی چیز کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑا. اور یہ بستی والوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوا کہ ان کا امن اور رزق چھین لیا گیا. امن اور رزق. تو جو بھی قوم، اگرچہ کہتے ہیں کہ مکہ کی بستی کی طرف اشارہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی بستی اور جو بھی قوم اور جو بھی علاقہ اور جو بھی گھرانہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے امن و اطمینان اور اس کا رزق اس سے چھین لیتے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر اس سے مراد مکہ لیا جائے، یعنی وہ ایک ایگزامپلری بستی کی جس میں سب سے زیادہ امن ہے، اور پھر کس طرح خوف ان پہ آیا، تو اس کو لے کے پھر اس کو تعویل خاص اگر اس کی یہ لی جائے، اور تعویل عام کیا ہے، یعنی عام تفسیر کیا ہے کہ پھر کسی بھی بستی پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک پر. تو مکہ میں کیا ہوا تھا، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں؟ اس قحط کی طرف جو انہیں پہنچا تھا، کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کی جو روئی سی ہوتی ہے نا وہ خون میں بھگو کے وہ کھاتے تھے، یعنی کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ نے بد دعا کی، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط نازل فرما، جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں بھیجا تھا. تو ایسا قحط بڑھا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، لوگ چمڑا اور مردار تک کھا گئے. بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا. آخر مجبور ہو کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ اللہ سے ان کے حق میں دعا کیجیے. تو بہرحال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر یہ قحط دور ہو گیا. اور خوف کس چیز کا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پھر ان لوگوں کو یعنی مکہ والوں کو یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں آپ طاقت نہ پکڑ جائیں اور پھر ہمیں آ کے دبوچ نہ لیں. اور بالآخر وہی ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بما کانوا یصنعون، ان بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے جو وہ خود اپنے آپ پر کیا کرتے تھے. وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. یہ اس کے نیکسٹ آیت میں اس بات کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس رسول آیا تھا جو انہی میں سے تھا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، وہ خود ہی ظالم تھے. تو بستیوں میں امن تبھی قائم رہتے ہیں جب وہ اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے. اور اگر وہ نہیں بچتے تو پھر اگلے مرحلے پر قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یعنی پھر الٹیمیٹ عذاب بھی آ جاتا ہے جسے پہلی بستیوں پر آیا. لیکن مکہ تو فتح ہو گیا تھا تو لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس مثال کی عمومی یا اجمالی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفران نعمت کے وبال پر لوگوں کو وارن کرنے کے لیے، ناشکری کے انجام پر تنبیہ کرنے کے لیے ایک بستی کو بطور مثال پیش کیا ہے. جو بستی امن و امان والی تھی، اس کے لوگ آسودہ حال تھے، انہیں کسی طرف سے لوٹ مار کا اندیشہ نہیں تھا، کسی کے حملے کا اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا. اور ہر طرف سے رزق بسہولت آسانی سے ہر دم آتا رہتا تھا چاروں طرف سے. لیکن جب اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. یعنی امن کی جگہ ہر جگہ خوف ہی خوف تھا اور بندہ بندے سے ڈرنے لگا. تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں قوم سبا کی مثال تو وہ بھی بڑی عبرتناک ہے، جس میں بہت بڑا سبق ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بلا شبہ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی. کیا نشانی؟ جنتان، دو باغ تھے، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں، یعنی جس طرف نظر اٹھاتے تھے باغ ہی باغ تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ ان باغوں میں اتنا عمدہ پھل تھا کہ اگر کوئی شخص فروٹ پکنگ کے لیے باغوں میں جاتا تو اس کو پھل توڑنے نہیں پڑتے تھے، وہ اپنے پیچھے باسکٹ لگا لیتا اور پکے پھل خود بخود گرنا شروع ہو جاتے تھے اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ. یعنی عمدہ پھل اور پھر فراوانی اس کی اور سہولت سے آسانی سے ملنا اس کا. کہا کیا گیا ان کو؟ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ پیو، واشکروا لہ، لیکن شکر ادا کرو. یعنی تم سے کس چیز کا تقاضا ہے کہ یہ ساری نعمتیں استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کی اللہ نے، لیکن تمہیں شکر ادا کرنا ہوگا، اکنالج کرنا ہوگا، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہوگا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر، عمدہ شہر، آئیڈیل، مثالی، اور رب بھی بڑا بخشنے والا، یعنی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا. کہتے کہ ابتدا میں یہ لوگ اہل کتاب تھے اور دین پر تھے تو اللہ نے بھی ان پر خوب انعامات کیے. پھر کچھ عرصے کے بعد جو اگلی جنریشن آئی، فاردو، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کو چھوڑ دیا، اعراض کیا. یعنی انہوں نے ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیا کہ بس مل رہی ہے نا، یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے ان ساری چیزوں کے اگنے کا. اور اریگیشن کا سسٹم بھی ان کا بڑا اچھا تھا، ان کے پاس بند تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے بند کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، یعنی اس کی مٹی ہٹا دی اور پھر بند ٹوٹ گیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کو
بند کا سیلاب بھیجا. یعنی وہ بند انہوں نے اس لیے باندھا ہوا تھا کہ پانی کو روک لیتے تھے سارا سال، پھر اس سے اریگیشن کرتے تھے. تو وہی بند جو تھا اس کی دیواریں ٹوٹی اور پانی جو تھا ان کی بستیوں کی طرف آ گیا، ان کے کھیتوں کی طرف آ گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ قوم تتر بتر ہو گئی. کوئی شام کی طرف، کوئی وہاں سے نکل کر ایران کی طرف، کوئی مدینہ کی طرف، یعنی پوری دنیا میں. اور ان کی مثال دی جانے لگی کہ ایسے بکھرے جیسے قوم، یعنی کسی قوم کا بکھرنا یا ان کے اندر تفریق ہونا جیسے قوم سبا بکھر گئی تھی، یعنی اس کی مثال دی جاتی. اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یہ انجام ہوا ان کی ناشکری کا. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کی بدولت. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو بہت ناشکر ہو، کفور ہو. کافر کی جگہ کفور فعول کے وزن پر. تو اس آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے، بحیثیت ایک فرد کے بھی اور بحیثیت ایک قوم کے بھی. جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس کا وبال دیکھتا ہے. اور جب ایک قوم بحیثیت مجموعی ناشکری کرتی ہے تو پھر قومی اعتبار سے مشکلات آتی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہو اور وہ پھر اس کی وجہ سے مشکل میں نہ پڑا، اور وہ مشکل توبہ کرنے سے ہی آسان ہوئی. یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو کثرت سے توبہ کی جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے. دیکھا جائے تو شکر کیا ہے؟ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے. سب سے پہلے یہ دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر الفاظ کی صورت میں زبان پہ آ جاتا ہے، پھر انسان کے عمل میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین جسم دیا، بہترین دماغ دیا، بہترین صلاحیتیں دی، زمین آسمان کی چیزوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا. دنیا کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سارے وسائل اللہ نے عطا کیے. کچھ زمین کے اندر، کچھ زمین کے اوپر، کچھ سمندروں میں، جن کو کام میں لا کر انسان نے تہذیبی اور تمدنی ترقی کی. اور یہ ساری نعمتیں، ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہوا. یعنی جو انسان میچور ہوتا گیا، انسانیت، اور پھر جو علم بڑھتا گیا اور تجربہ بڑھتا گیا تو نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا. آج ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے، کیا آج سے 200 سال پہلے کے لوگوں کو اسی زمین پر یہ سب کچھ میسر تھا؟ ہرگز نہیں، اور کہیں بھی پوری دنیا میں. اور دن بدن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا چلا جا رہا ہے وافر مقدار میں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے رزق ہی کے استعمال سے انسان حاصل کر رہا ہے. اب ہر لمحہ ہم کسی نہ کسی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ. آنکھیں ایک نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، جسم کے اندر عافیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت نعمت ہے. لیکن کیا ہم ہر لمحہ شکر گزار بھی ہوتے؟ نہیں ہوتے. یعنی اگر ایک طرف نعمتوں کو رکھا جائے اور اس کے مقابلے میں شکر کی کیفیت کو رکھا جائے تو وہ اس کے مقابلے میں بہت نیچے ہے. ہم نعمت استعمال کیے جاتے بغیر احساس کے کہ یہ نعمت ہے، نعمت کو نعمت بھی نہیں سمجھتے. تو سب سے پہلا تو شکر کا لیول یہ ہے کہ انسان نعمت کو نعمت سمجھے، اس کا اعتراف کرے، اور پھر یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور شکر کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہوتا ہے اور اس کی پوری شخصیت میں وہ ڈھلکتا ہے. اور پھر انسان کے اندر، یعنی جب وہ اعتراف آتا ہے زبان سے تو الحمدللہ کہتا ہے، لیکن پھر اس کا دل اللہ کی محبت میں ایسے بھر جاتا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دینے لگتا ہے،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. یہ محبت کے جذبے کے تحت ہی ہوتا ہے. اسی طرح وہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاتا ہے, شوق سے عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتا ہے کہ اچھا جس منعم نے یہ سب کچھ دیا تو اس کا مجھ پہ کیا حق ہے, کیا کرنا چاہیے مجھے. یعنی اس کی پوری شخصیت بدل جاتی. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ایک سلبی شخصیت ہوتی ہے, ناشکری, نیگیٹو, اور ایک ایجابی ہوتی ہے, پازیٹو, کہ جس میں انسان انسانوں کی بھی قدر کرتا ہے اور انسانوں کے پیدا کرنے والے رب کی بھی قدر کرتا ہے اور اس کی ساری نعمتوں کو اکنالج کرتا ہے, ان کو مانتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر نعمت پر شکر کو مختلف طریقوں سے کرتے رہنا چاہیے. اور نعمتوں کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی شکر ہی ہے, ورنہ انسان کسی بھی جگہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر پورے گلوب کا جائزہ لینا تو کچھ علاقے ایسے ہیں جو شدید گرم ہیں, کچھ ایسے جو شدید ٹھنڈے ہیں, کچھ ایسے جو 6 مہینے گرمی وہ اندھیرا رہتا ہے اور 6 مہینے سورج رہتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر صحرا ہی صحرا ہے, بارشیں نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان رہ ہی نہیں سکتا, جیسے اب یہ قوم سبا کی بستی والا علاقہ ہے, دوبارہ کبھی کو نہیں بسا. اسی طرح قوم عاد کا علاقہ, سمود کی بستیاں, قوم لوط کا علاقہ, کوئی نہیں بسا. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کہیں پر بھی انسان کو مکمل تحفظ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی حفاظت میں ہو. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مسلسل زلزلے آتے ہیں اور بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں. اگر انسان وہاں سے ٹریول کر کے کہیں اور جانا چاہے تو وہاں سیلاب آتے ہیں, کہیں ہریکینز آتے ہیں, کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. انسان کی زندگی خطرات سے خالی نہیں ہے, لیکن اگر انسان شکر گزار رہے تو جہاں بھی ہے امن میں ہے. اور یاد رکھیے امن اور سلامتی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ورنہ ہمارے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے نا, اس کے اندر اتنا لاوا کھول رہا ہے کہ وہ اگر کسی بھی جگہ سے پھٹ نکلے تو ہم میں سے کوئی نہ بچے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں امن اور اطمینان کی نعمت عطا کی ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایمان والوں کو یہ نعمت زیادہ نصیب ہوتی ہے, یعنی امن اور اطمینان کی. سورۃ الانعام میں آتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو. کون ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم. وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا, شرک سے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. مومن کو اللہ کی حفاظت کا یقین ہوتا ہے, اس لیے پرسکون رہتا ہے. وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کوئی بیماری ہو اللہ سے دعائیں کرتا ہے, کھانے پینے کو نہیں تو اللہ سے مانگتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کی زندگی میں ہونا یہ انسان کے لیے امن اور اطمینان کا سبب ہوتا ہے کہ میرا کوئی ہے جو مشکل میں میرے کام آئے گا. وہ اللہ کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. اور اگر اللہ کی رسی نہیں تھامی ہوئی, اللہ کا سہارا نہیں تھاما ہوا, تو پھر انسان امن میں ہو ہی نہیں سکتا, قلق کا شکار ہوگا. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عذاب نہیں دیتا, بلکہ ان پر جو تکلیف آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے, تاکہ ان کے درجات کی بلندی ہو. شکر ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر لمحہ, یعنی جب بھی کسی نعمت کا احساس ہو تو ساتھ ہی اس بات کا احساس ہو کہ مجھے میرے رب نے دی. کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے کسی بنیاد پر, آپ نے کوئی کھانا بہت اچھا پکایا, آپ نے کوئی کام بہت اچھا کیا, کسی کی مدد کی, تو کوئی آپ کو اپریشیٹ کرنے لگتا ہے کہ فلاں شخص تو بڑا ہی قابل ہے. اب وہ جو سنتا ہے تو فخر اور غرور کا شکار نہ ہو, یعنی تعریف سننے والا جب تعریف سنے تو وہ کیا کہے, ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ تو میرے رب کا فضل ہے, مجھے آزما رہا ہے کیا میں اس پہ شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف سے ہے.
لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. زمین ایک نعمت ہے، آسمان نعمت ہے، پہاڑ نعمت ہے، ہواؤں کا چلنا نعمت ہے، بارش نعمت ہے، کشتیوں کا چلنا نعمت ہے، سواریاں ہمارے لیے نعمت ہے، جانور مویشی جانور ہمارے لیے نعمت ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو مختلف قسم کی ہیں، جن میں پھل بھی ہیں اور غلہ بھی ہے، اناج بھی ہے اور گوشت بھی ہے اور دودھ بھی ہے اور بے شمار قسم کی چیزیں، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں. لباس ایک نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتارا اور طرح طرح کی اس میں اس کے ذریعے انسان خوبصورتی اختیار کرتا ہے. مختلف رنگوں کا لباس، مختلف مٹیریل کا لباس. پھر کائنات کے اندر ہر چیز میں رنگ کا ہونا، یہ بذات خود کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی سے ایک چیز دوسرے سے ڈسٹنگوش بھی ہوتی ہے. پھر زمین کے اندر بہت سے خزانے ہیں، آسمان سے رزق برستا ہے، آسمان سے نعمتیں آتی ہیں. ہماری زندگی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے جسمانی اعضاء بہت بڑی نعمت ہے، صحت اور وقت بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. پھر اسی طرح طبیعت کا خوش ہونا، یعنی دل کی خوشی اور اطمینان، کسی چیز سے لذت حاصل ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں آئے کہ آپ کے سر پہ پانی کا اثر تھا، یعنی آپ غسل کر کے آ رہے تھے. تو ہم میں سے بعض لوگوں نے عرض کیا آج آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، نہیں ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، یعنی آپ آئے ہیں. اور تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے. پھر لوگوں نے خوشحالی کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں. تو آپ نے فرمایا متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو بہت سی نیکیوں کے کام کر سکے گا. اور آپ نے فرمایا طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں خوشی محسوس ہو. وطیب النفس من النعم. اور کتنی دفعہ ہمیں یہ نعمت نصیب بھی ہوتی ہے لیکن اس پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. جب اداسی اور پریشانی ہوتی پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر آپس کی محبت اور الفت جو بندوں کے درمیان ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، یعنی والدین کو اولاد سے محبت جو ہوتی، یعنی دل میں پیار ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. اسی طرح دوستوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، انسانوں سے، جو پیٹس ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں کو دیکھ کے نظارہ جو ہوتا ہے وہ اس سے ایک محبت یا اس کو دیکھ کر خوشی کا ہونا، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں. اولاد ہو، مال ہو، یہ ساری چیزیں. پھر سب سے بڑی نعمت تو نعمت اسلام ہے، رسول کا بھیجا جانا، قرآن کا ملنا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں یہ سب بھی نعمت ہیں. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اور اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. تو قرآن ہو یا سنت ہو، اس میں جتنی بھی باتیں ہیں ہمارے لیے وہ ایک ایک آیت نعمت ہے اور ایک ایک حکم نعمت ہے اور ایک ایک ڈائریکشن جو ہمیں دی گئی ہے، جو رہنمائی ہماری کی گئی ہے، چاہے قرآن میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہو، وہ ساری کی ساری نعمت ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل دین دیا. الیوم اکملت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی پورا دین جب مل گیا تو سمجھے ہر طرح کی نعمتیں مل گئیں. یعنی جب تک انسان کے پاس صرف مادی نعمتیں ہیں نا، دنیا کی دولت اور نعمت، وہ ادھوری نعمتیں ہیں. جب انسان کی زندگی میں دین آتا ہے، قرآن آتا ہے اور پھر اس کو پوری طرح سمجھ لیتا ہے تو نعمت کی تکمیل ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے دین کی آسانیاں بھی نعمت ہے کہ مختلف اوقات میں جب ہم کچھ احکامات پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ سب کچھ کیا ہے، اگر محسوس کریں تو نعمت ہے. یہ چند ایک نعمتیں اس لیے گنوائی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا دن رات واسطہ پڑتا ہے اور ہم ان کو بعض اوقات نعمت کی بجائے اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں.
دین کو مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہے دین پر عمل کرنا پڑے گا، اس سے بھاگتے ہیں. بعض اوقات انسانوں سے بھاگتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہ کہہ دیں ہمیں، غریبوں سے بھاگتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے کچھ سوال نہ کر لیں، یا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، حالانکہ وہ بھی ہمیں نیکی کا ایک موقع دینے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر غور کرتے چلے جائیں تو چاہے مثبت شکل میں کوئی چیز ہمیں ملی ہے یا کوئی چیز چلی گئی ہے، وما ذبیت عنی، وہ آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تو کسی چیز کی محبت مجھ سے لے لے تو اس کو کسی ایسی چیز سے پر کر دے کہ جس سے بہتر ہو. یعنی کسی چیز کا جانا، کسی نعمت کا بازو کا چلے جانا، وہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں شکر کی اور صبر کی جو توفیق عطا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں جو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. یعنی صبر کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ شکر تمام منازل سے اونچا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جتنی بھی منزلیں ہیں نا، ان میں سب سے اونچا بلند مقام رکھتا ہے. یہ نصف ایمان ہے. ایمان کے 2 حصے، آدھا شکر ہے، آدھا صبر ہے. اور شکر 5 قواعد پر مبنی ہے. نمبر 1، شکر کرنے والے کا مشکور کے لیے عاجزی اختیار کرنا. دوسرا، اس سے محبت کرنا. تیسرا، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا. چوتھا، اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا. اور 5واں، اس نعمت کو ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرنا، یعنی منعم نے جو چیزیں پسند نہیں کی اس میں استعمال نہیں کرنا. تو گویا شکر کے اندر مزید 5 چیزیں آ گئی: عاجزی، محبت، اعتراف، نعمت کا اعتراف، دینے والے کی تعریف، اور اس کا صحیح استعمال. اور پھر یہ ہے کہ آغاز شکر کا ہوتا ہے نعمتوں کو پہچاننے سے، اور کمال ہوتا ہے ان نعمتوں کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنے سے. یعنی ایک چیز آپ کو مل گئی، پھر آپ اس کو لگاتے کہاں ہیں. مال آپ کو ملا، اب آپ کرتے کیا ہیں. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ جب نعمتیں ان کو ملتی ہیں تو وہ ان کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم زبان سے کہتے بھی رہیں کہ الحمدللہ بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس فضل کو ہم ویسٹ کریں، ضائع کریں، اسراف کر کے اور دکھاوا کر کے، تو آپ سوچئے کہ پھر ہم نے کیا کمایا. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کو پہچاننا جو ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت، شکر کی توفیق ملنا بھی. اور یہ بھی ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نعمتیں نہیں جو کہ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں جو خود پر اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانتا مگر صرف کھانے پینے میں، تو اس کا علم کم ہو گیا. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے عذاب کا وقت آ گیا. یعنی اب آئے گی اس پر آزمائش. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں رہیں اور فضل میں مزید اضافہ ہوتا رہے، تو پھر نعمتوں میں، یعنی ہر طرح کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. جیسا کہ انبیاء علیہ السلام ہے. آج تو 16واں روزہ ہے، کل 15واں تھا. تو بنی اسرائیل سورت جب میں سن رہی تھی تراویح میں، تو اس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ انہ کان عبدا شکورا. تو غور کیا میں نے کہ ان کی زندگی میں کیا تھا ان کی زندگی میں. سوچئے ذرا کتنی ٹف لائف تھی. سبحان اللہ. یعنی قوم نے 950 سال کی محنت کا کیا جواب دیا کہ چند لوگوں کے سوا کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا. کشتی میں کشتی بنانے کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی ہر تعلیم کا اور ہر چیز، یعنی انہوں نے ایک مشقت دیکھی اور ایک طویل مشقت دیکھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیا فرما رہے؟ کھانا عبدن شکورا. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکور صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس نعمتوں کے انبار ہو اور ہر طرف فراوانی اور اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہی شکور ہو سکتا ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی مثال تو ایک بالکل مختلف مثال ہے.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رویہ ہے شکر گزار ہونا. یعنی جو شکر گزار ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو دینے والے کو پہچانتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے کہ اگر اس نے مجھے کوئی تکلیف بھی اس کی طرف سے آئی ہے تو اس میں بھی اس نے میرے لیے کوئی خیر ہی رکھی، اس پر بھی وہ مسکرا اٹھتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا. اور اگر کوئی نعمت ملی ہے تو ضرور میرے لیے کوئی نیکی کمانے کا موقع آ رہا ہے، مال ملا ہے، کوئی اور چیز ملی ہے، تو اب میں اس کو اگر صحیح راستے پہ استعمال کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، اور زیادہ میری نعمت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی رضا میں اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، تو ان کے لیے ہر چیز مسخر کر دی گئی تھی. پرندوں کی بولی وہ سمجھتے، جنوں کو وہ جن ان کے آگے مسخر تھے، ہوائیں مسخر تھی، اتنا کچھ، اور طرح طرح کے پرندے اور جانور اور کیا کچھ. تو انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ آزمائش. لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ سب مجھے اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ مجھے آزما کے دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو ایک پیغمبر جو ہے انتہائی تکلیف میں اور شکر گزار ہے، اور ایک انتہائی نعمتوں میں اور وہ اس کو آزمائش سمجھ کر اس پر شکر گزار ہے. تو انبیاء کی زندگی سے ہمیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کس طرح ابراہیم علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کس طرح طویل قیام کرتے، طویل سجدے کرتے، طویل دعائیں مانگتے اور روتے. تو شکر جو ہے یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اس کا یہ ایک عبادت ہے. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، عبادت و شکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے. اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے. دن اور رات کا آنا جانا یہ بھی اس لیے ہے کہ ہم شکر گزار بنے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. یعنی یہ تبدیلی جو ہے اللہ والوں کے لیے کیا ہے؟ شکر کا باعث بنتی ہے. وہ دن آتا ہے تو شکر کرتے ہیں، وہ رات آتی ہے تو شکر کرتے ہیں. تو نعمتوں کے دیے جانے کا اصل مقصد ہی شکر گزاری ہے. یعنی اتنی بے شمار آیتیں ہیں کہ وقت نہیں ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. ہم چاہیں تو پانی کھارا کر دیں تمہارا، شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ملتا ہے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، شکر گزار جو ہے وہ عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. جب قوم لوط پر عذاب آیا تو آل لوط کو بچا لیا گیا، پر اس کے بعد فرمایا نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر. آل لوط کو بچایا جانا شکر کی بنا پر تھا. شکر گزار انسان کائنات پر بھی غور و فکر کرتا ہے، اس سے عبرت لیتا ہے. شکر گزار انسان کو بلند مقام ملتا ہے. کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے. بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. قیامت کے دن سب سے بہترین بندے الحمادون ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے تو سب سے پہلے منہ سے تعریف ہی پھر نکلتی ہے. اور قیامت کے دن شکر گزاری کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں دی تھی ان کا ساتھ پھر کیا کیا تم نے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہی شیطان نے یہ ڈالی ہوئی ہے کہ ہم شکر گزار نہ بنیں. اس نے جب قسم کھائی تھی انسانوں کو بہکانے کی تو کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا. اس کا ہدف ہی یہ ہے کہ وہ بندوں سے ناشکری کروائے. اور ناشکری کس طرح کروائے؟ جیسے مال ہے تو فضول خرچی کروا کے، کیونکہ وہ خود ناشکرا ہے تو انسان کو بھی وہ ناشکرا ہی بناتا ہے. اور پھر ناشکری جو ہے یہ نعمتوں کے زوال کا سبب بھی ہے.
اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جیسے اس آیت میں اور اس مثال میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ بستی بہت فلرشڈ تھی، بہت اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازی ہوئی تھی، لیکن ناشکری کی وجہ سے ساری نعمتیں اس کی چلی گئیں. تو چاہے کفر ہو یا شرک ہو یا گناہ اور نافرمانیاں ہو، غرور اور تکبر ہو یا بوسٹنگ ہو، فخر ہو کہ یہ تو میری محنت ہے، انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو میرے علم کی بنا پر ہے، یہ تو میری کوشش ہے، تو اس سے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں، جیسے قارون کا انجام ہوا، جیسے فرعون کا انجام ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان اپنی نعمتوں کو شیئر نہیں کرتا تو بھی نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. جیسے باغ والوں کا قصہ آتا ہے سورۃ القلم میں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم غریب مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، تو ان کے باغ پہ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح باغ ہو گیا، سارا باغ جل گیا. جو نعمتوں کو شیئر نہیں کرتا، ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صرف یہی بد دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، یہ دعا دیتا ہے دینے والے کو، اور اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو روکتا ہے نعمتوں کو، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اس کی نعمتوں کو برباد کر دے. دینے والے کو اور دے، اور جو نہیں دیتا اس کا وہ بھی ضائع ہو جائے. تو نعمت روکنے سے نعمت چھن جاتی ہے. اور اس میں وہ خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، یعنی وہ ان کو ویسا ذہن دیتا ہے، ویسا ماحول دیتا ہے، ویسی اپرچونٹیز دیتا ہے کہ ان کے پاس ہر طرح کی وہ نعمتیں سمیٹ لیتے ہیں، چاہے علم کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے اولاد ہو یا کوئی بھی. اللہ تعالیٰ ایسے وسائل اور ذرائع اس بندے کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں اس کو خوب نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیز اس کے لیے امتحان ہوتی ہے. تو فرمایا کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، یعنی ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور اگر وہ رک جائیں کہ لو اتنا دے چکے ہیں، بس کافی، انف از انف، بہت ہو گئی، اب کب تک دیتے رہنا ہے ان کو، تو وہ ان سے سلب کر کے، ان سے لے کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بھی دوسروں کو دے سکتا ہے، لیکن ان سے لے کے، یعنی وہ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے، کسی اور کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس بندے سے چلی جاتی ہے. بعض اوقات ہم بندوں کی قدر نہیں کرتے، والدین کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، انشکر لی ولوالدیک، لیکن ہم ان کی روک ٹوک کو یا ان کے بڑھاپے کو یا ان کی بیماری کو اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں اور ان کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا کام کسی اور سے لے لیتا ہے، کسی اور کو سعادت بخش دیتا ہے، ان کی دعائیں کسی اور کے لیے ہو جاتی ہیں، ان کو کسی اور، ان کا انتظام کچھ اور کر دیتا ہے. تو اس لیے نعمتوں کو شیئر کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ناشکری سے حال وہی ہوتا ہے جو اس بستی کا ہوا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. تو کرنے کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نعمتوں کا اعتراف کریں، پھر نعمتوں پہ شکر ادا کریں. سب سے افضل شکر الحمدللہ ہے، اور نعمت ملنے پر الحمدللہ کہنا اس کا بہترین نعم البدل ہے. اور وہ شکر جو اسلام کی چوٹی ہے، یعنی ہائیسٹ مقام اور لیول پر ہے، 3 چیزوں پر خاص طور پر مشتمل ہے. دل کا اللہ کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرنا جو خود کو ملی ہو یا کسی کو بھی ملی ہو، یعنی کسی کو بھی اگر ملا ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو اولاد دی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو جاب دی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو اپنا نیا گھر دیا. یعنی کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرنا بلکہ اس پر بھی شکر. دوسری بات یہ کہ نعمتوں کا اظہار کرنا، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا اظہار کرنا اور ان کی بنا پر اللہ کی حمد کرنا. آپ دیکھیں آج حالات یہ ہیں کہ کسی کے پاس ملینز بھی ہے نا، تو جب اس سے پوچھا جائے کیسی گزر بسر ہو رہی، کچھ نہ پوچھو مہنگائی کا حال کیا ہے، ہر وقت نیگیٹو جملہ بولیں گے، ہر وقت کوئی ایسی بات کرے. اتنا اللہ نے دیا، یہ سوچو کہ اللہ نے دیا کیا ہے.
اگر مہنگائی ہے تو اس کے باوجود تم خرید سکتے ہو. مہنگائی ہوئی تو کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ کتنے ہی ملٹی ملینرز ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی لیبرز کا خون نچوڑا ہوتا ہے کہ جن کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دے کے ان سے کام لے کے وہ مالدار بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ بیچارے بیمار ہو جائیں یا کام نہ کر سکیں تو جس طرح ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ایک عجیب تکلیف دہ چیز ہے. تو ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کا اظہار، نعمتوں کا اظہار بھی اچھی طرح کرے اور ان کو حقداروں کے ساتھ شیئر بھی کرے. اور نعمتوں اور تیسری چیز جو خاص طور پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا رویہ اختیار کیا جائے. ابن قیم کہتے ہیں دل کا شکر عاجزی انکساری کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کا شکر تعریف اور اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اعضاء کا شکر اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ہوتا ہے. ساری باتوں کا خلاصہ کر دیا ابن القیم نے. دل کا شکر عاجزی اور انکساری سے، زبان کا شکر تعریف اور اعتراف کے ساتھ، اور اعضاء کا شکر اطاعت اور فرمانبرداری سے. انسان اگر شکر کے لیے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے نا تو شکر ادا نہیں ہوتا. ہر لمحے اور ہر سانس پہ اور ہر لقمے پہ اور ہر مشروب کے گھونٹ پہ شکر ادا کرنا واجب ہے، لیکن ہم کر نہیں پاتے. آنکھ، کان، دل، دماغ، سارے اعضاء، کسی ایک عضو کو چھوٹی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بیکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ شکر کی ادائیگی میں اپنے فرائض کی ادائیگی نہ بھولیں. اطاعت کے کاموں میں اپنے فرائض اور ذمہ داریاں، چاہے فرائض نماز کے ہوں یا روزے کے، یا پھر جو ہماری کوئی جاب ہے یا کام ہے یا ڈیوٹی ہے یا پیرنٹس کی حیثیت سے یا باقی زندگی میں جو فرائض ہیں. اور پھر یہ کہ بندوں کے بھی شکر گزار ہوں. اللہ کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول پیدا کریں شکر گزاری کا، کہ ہر شخص دوسرے کے لیے گریٹفل ہو. اگر بچے بھی کوئی اچھا کام کر کے لاتے ہیں، کوئی خدمت کرتے ہیں، تو ان کی بھی شکر گزاری کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اللہ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کو چھوڑنا ناشکری ہے. یہ سید ترغیب کی حدیث ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا جو ہے یہ شکر گزاری ہے، لیکن نعمتوں پر فخر کرنا جو ہے، تکبر کا اظہار کرنا، یہ ناشکری ہے. جو آتا ہے نا اما بنعمت ربی کا فحدث، تو اگر انسان ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ بھی دیا ہے، اللہ نے وہ بھی دیا ہے، سارا اللہ ہی کا فضل ہے، اور اللہ کی طرف انسان منسوب کرتا رہتا ہے. اور فخر کرنے والا اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور ساتھ لوگوں کے اوپر ایک یعنی لوگوں کے سر پہ چڑھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قناعت جو ہے یہ بھی شکر میں ہے. یعنی تھوڑا بھی ملے تو رونے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ تھوڑا کیوں ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرتے رہیں، وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. اور شکر کے لیے زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شکر کی نعمت عطا کرے، ہم شکر گزار بندے بنائے. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا بہترین شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اطمینان قلب نصیب کرے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر امن عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے اور ہر طرح اللہ تعالیٰ اس سارے خوف کو دور کر کے ہمیں شکر گزار بنا کے ہمارے اوپر نعمتوں کو عام فرما دے. اللہ الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق والحمدللہ عدد ما فی السماوات والارض والحمدللہ ملء ما فی السماوات والارض والحمدللہ عدد ما احصا کتابہ والحمدللہ ملء ما احصا کتابہ والحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، اس کی تعریف کرنے والا بنا، اس کا قائل بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پہ مکمل کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا کر کے ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کریں اور نعمتوں کے زوال سے تو ہمیں بچانا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اہل علم کی موجودگی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی بہترین شکر گزاری کی توفیق دے۔ استاذہ جی، دو باتوں سے ہم نے شروع کیا نا، بھوک اور خوف، تو سبحان اللہ آج کل ہم سب اس میں سے گزر رہے ہیں۔ خوف تو خیر ہر کسی کے پاس ہے، لیکن بھوک کی بھی بہت اکثریت لوگوں کی ہے جن کے بزنسز ڈاؤن ہو رہے ہیں، جابز نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور پوری ہماری اس وقت جو سچویشن ہے، دونوں کیفیات ہیں، دونوں کیفیات ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جو بہت ویل ٹو ڈو تھے، کھاتے پیتے تھے، اب وہ ان کی جابز کہیں کرائسس میں آ گئے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن کھانے پینے کو نہیں ہے، کیش نہیں ہے۔ ڈیلی ویجز والے آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ، بے شمار لوگ بیکار ہیں اور بھوک کا شکار ہیں، اور بزنسز والے ڈیٹس میں چلے گئے۔ ایگزیکٹلی۔ اور خوف، ہر چیز سے خوف ہے، کہیں ہاتھ لگائے تو اس سے خوف ہے، نوٹ پکڑتے ہوئے خوف ہے، کسی کو دیتے ہوئے خوف ہے، لیتے ہوئے خوف ہے، سلام کرتے ہوئے خوف ہے، قریب جاتے ہوئے خوف، دوسرے کی سانس سے خوف ہے، کوئی آ جائے تو اس سے خوف ہے، کوئی کہیں جانا ہو تو خوف ہے، ٹریولنگ میں خوف ہے، یعنی کس چیز میں خوف نہیں ہے؟ بظاہر تو امن اور اطمینان لگتا ہے کہ شکر اللہ کا لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیکلوڈیڈ ہو گئے، لیکن استاذہ جی ایک دوسرے کے کام میں ہی نہیں آ رہے، جیسے بیمار ہے تو کوئی کسی کی مدد خدمت نہیں کر سکتا، نہ خدمت کر سکتے، نہ ان کو کوئی افطاری دے سکتے ہیں، نہ کچھ۔ اور ابھی میرا بھائی کی سے بات ہو رہی تھی دبئی، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اتنا کچھ مس کر رہے ہیں، پہلے جیسے افطاریاں بانٹی جاتی تھیں، ٹینٹ لگتے تھے، غربا کو دیا جاتا تھا، اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح بندے ہمیں ملیں جو ہم سے لے کھانا، کہ بھئی کووڈ کی وجہ سے اتنا زیادہ لینے والے بھی خوف کا شکار ہیں، لینے والے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کھانے میں، اور پھر تصویریں بھیج رہے ہیں کہ بھئی جو کئی لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، اور کھجور سے روزہ کھول رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس کچھ کہہ نہیں سکتے کسی کا۔ سازا میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ گریٹیٹیوڈ واقعی اور شکر گزاری کیسا، جیسے آپ نے کہا کہ ایک انسان کا پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن یہ کتنا جب
الحمدللہ رب العالمین کیسا یعنی خوشی انسان کو عطا کرتا ہے اور انسان از ایبل ٹو پک ایوری تھنگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح لائک آج صبح سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھی اور دل میں ایسی اللہ تعالیٰ کا شکر ہو رہا تھا. سبحان اللہ, یعنی ریلیشنز ہیں. ایون آج صبح جب سحری کے ٹائم پہ چاند تھا, اس کو دیکھ کے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. اور مجھے ہمیشہ اتنی وہ دعا اتنی پیاری ہے, لیکن اس کا سب سے لاسٹ پارٹ مجھے سب سے فیسنیٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور تمہیں بھی بنایا, ہم دونوں ایک کریٹر کی کریشن ہے. بٹ اٹ از سو فیسنیٹنگ. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق دیں. اسپیشلی آئی تھنک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ اگر کوئی ناگوار چیز ہوتی بھی تھی تو وہ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال, کہ اس وقت بھی الحمدللہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ واقعی چاہے حالات ٹف ہوں چاہے حالات اچھے ہوں, ہر حال میں ہمیں ہر طرح سے ہر لیول پہ شکر ادا کرنے کی توفیق. سزا یہ جو ناروے ہے یہ بہت سکھی لوگ ہیں, بہت ان کا آرام ہے, لیکن ان میں اتنا بے سکونی اندر کھوکھلا پن ہے. ہاں جی, اور کیونکہ وہ پھر وہ کرتے ہیں سوسائڈ کرتے ہیں. تو میری فرینڈ تھی اور اس کا انکل تھا, اور وہ آئی اور ایک دن بہت روئی اور کہنے لگی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس نے کیوں خودکشی کی. اس نے اپنے آپ کو گاڑی میں بند کیا اور گاڑی اندر ڈال دی اس کے پانی کے. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو پانی کا گلاس پکڑا دیں گے, راستے میں ہائی کہتے ہیں کہ وہ آپ کا اتنا شکریہ ادا کریں گے, لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق اور وہ شکر جو ہے نا وہ نہیں ہے ان کی زندگی میں. تو ان کی زندگی بالکل کھوکھلی ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا ہونا. سبحان اللہ. جی سازا جی, جب ہم شروع میں مثال کے الفاظ دیکھ رہے تھے اور لباس الجوع والخوف کی بات ہوئی, قومی سطح پر جب کچھ گناہ یا غلطیاں ہوتی ہیں تو پوری قوم پہ ایک طرح سے آتا ہے. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ واقعی لباس الجوع والخوف اس وقت پوری دنیا پوری گلوب پہ یہ ایک لباس کی طرح چیز پینڈیمک جو ہے نا, جو آپ نے کہا تھا نا کور ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ساری دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں, کبھی سنا نہیں کوئی ایسی آزمائش ہے کچھ کہ جو دنیا کے ہر گوشے میں آپ کہیں کسی کو فون کر لیں میسج کر لیں سب کے پاس ایک ہی ہے. جی سمندر میں بھی جو لوگ شپ پہ تھے, جی ایگزیکٹلی, ان کا بھی آئیڈینٹیفائی. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یعنی یہ بحیثیت انسانیت سب کے سب ناشکری میں بیک وقت مبتلا ہوئے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, اور تب یہ ایک طرح سے نعمتیں بھی زیادہ ملی ہیں, اور ماضی کے مقابلے میں حال میں جتنی زیادہ نعمتیں ملی اتنی ناشکری پڑ گئی. سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام یاد آ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب شفا دی اور پھر جب نعمتیں, ان کو نعمتوں کو دیکھنا بھی پھر ان کو لینا, جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس وقت ہی اس کا صحیح استعمال کرنا اور احساس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بیلنس ہمیں رکھا ہوا ہے. اب وہ جو پیچھے ابھی سب مرین ڈوبی ہے وہ صرف سمندر کے کچھ 400 کلومیٹرز نیچے گئی ہے صرف, اور پھر اس کے اس کرنٹ ویو میں اس میں آئی ہے سب مرین کے 3 ٹکڑے میں. تو ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہمیں اگر زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے اور زمین کے نیچے کیا ہے اور اوپر کیا ہے, یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اور یہ اوپر سے دیکھیں وبا جو ہے ہوا میں, اللہ معاف کرتے ہمیں. شکر گزاری کرنے سے نعمت واپس آ جاتی ہے. جی توبہ کرنے سے, توبہ کر کے اور شکر گزاری کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے. نعمت شکر تو حفاظت کرتا ہے نا, توبہ پلٹاتی. جی کل آ رہی ہے تکبر پہ بات. مجھے تو اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ امثال میں ایک سیکوینس ہے, اور ہر مثال دوسرے سے ایک عجیب طرح ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور مثال دیکھتی ہوں اور صبح ہم یہاں پہ مثال صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.